اور اس دن کی جو اس کو مزدوری ملی ہے اسے دیکھتا ہے تو ان بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، تو اس کے جذبات کو ہر وہ آدمی سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ جو اہل اولاد ہے کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے درجہ بدرجہ نعمتیں دی ہیں، تو سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جس سوسائٹی میں یہ گنجائش نہ ہو کہ وہ مزدور جس کا میں تذکرہ کر چکا، اگر حکومت اس کے بچے کی بیماری میں، اس کی بیوی کی بیماری میں ہاتھ نہیں تھامتی اور یہ 100% اس کو یقین نہیں دلاتی کہ بڑا سے بڑا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا، تو سرکاری ہسپتال، سرکاری محکمے اس کے لیے ہاتھ کھول کے بیٹھے ہیں اور مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ اور زمیندار تذکرہ کیا میرے عزیز نے، یقیناً انہوں نے مرحوم ملک سلیم اقبال صاحب نے بے پناہ اس پہ محنت کی، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں ناظم تھا تو اس کی ڈیم کی فائل تلاش کرتے کرتے مجھے کئی دن لگے، اور جو فائل میرے ہاتھ آئی اس پہ جو گرد پڑی تھی وہ اس فائل سے زیادہ وزنی تھی، دبی ہوئی فائل تھی۔ اور اس وقت کے گورنر خالد مقبول یہاں آئے، میں نے سارے سسٹم کو دیکھا، اور اس کے لیے اس وقت کی انتظامیہ نے، اس وقت کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک اور ڈیم، سپورٹنگ ڈیم پرپوز کیا تھا، جو غالباً آپ کے انہی بہتے ہوئے پانی کے نالوں کے پاس سے پہ ایک بننا تھا، اسے انہوں نے کمبھیر ڈیم کا سپورٹنگ ڈیم کہا تھا۔ اور اس ڈیم نے، کیونکہ اس ڈیم سے لاوا کو پانی میسر نہیں تھا، اس ڈیم کا پانی دندہ سے جا کے غالباً جہاں باقر شاہ صاحب کا گھر ہے یا ان ایریاز میں جا کے شروع ہوتا تھا، اور اس پہ کہ اس کے پاس پانی جو تھا غالباً 13 سے 14 ہزار ایکڑ تھا آپ کے بڑے اس ڈیم میں پانی، کہ 13 سے 14 ہزار ایکڑ کو یہ سیراب کر سکتا ہے۔ تو اس میں اس وقت کے ضلع چکوال اور آج کے ضلع تلنگانگ کے تقریباً 4 سے 5 ہزار ایکڑ سیراب ہوتا تھا، اور باقی پانی میاں والی میں انٹر کرتا تھا اور اس نے نچلے رقموں کو سیراب کرنا تھا۔ یہ وہ فیزیبلٹی ہے جس کا میں وہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کا ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے۔ تو اس موقع پہ میں نے گورنر سے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں لاوا کو جب تک اور ڈسٹرکٹ چکوال کے رقبے کو جب تک نہ بڑھایا گیا تو یہ ضلع آج کا یہ جو ضلع تلنگانگ ہے یہ مستفید اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف دندہ سے لاوا تک یہ دونوں طرف جو زمین ہے اسے سیراب، جہاں آپ کا گھر ہے اسے سیراب کر دیا جائے تو یہ زمین لاوا کی آبادی کی بود و باشت کی شکل ہی تبدیل کر سکتی ہے، یہاں کے لوگوں کے حالات ہی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پروردگار نے موقع دیا اور آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو میری یہ عمر کا حصہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ آپ کی دعائیں لے کے جاؤں۔ اس کے علاوہ بے پناہ چیزیں کرنے والی ہیں۔ میں نے ہسپتال کا تذکرہ کیا، میں نے مزدور کا تذکرہ کیا، تو پوچھنے والا شاید یہ پوچھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت پنجاب اتنی کمزور یا اتنی بے سر و سامان نہیں ہے، حکومت پاکستان اتنی بے سر و سامان نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے
کہ چوری کا رواج ہو گیا ہے، اور ان وسائل کو کہ جو آپ کے وسائل ہیں آپ سے چھین لیے جاتے ہیں، آپ کے بچوں سے کے منہ سے وہ نوالا چھین لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی صورت میں بھی بدحال نہیں ہے، یہ ہمیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کے وسائل کو صحیح استعمال کرتے ہوئے آگے چل سکتے ہیں۔ تعلیم کے مسئلے میں بے پناہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ دنیا مدد کو آ جاتی ہے۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں ایسے چیزیں موجود ہیں کہ دنیا کے وہ ادارے کہ جو فلاحی کاموں کا کام کے لیے کام کرتے ہیں وہ مدد کو آ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں یہ جرت ہو اور آپ کی بات میں وزن ہو کہ جو بات آپ کریں وہ سمجھ سکیں اور آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو دیکھیے یہی سیاست ہے۔ باقی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور عالیان علاوہ بطور خاص میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کے مجھے پورا یقین ہے اور پورا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک وعدہ دے رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا کہ آپ کے ووٹ کی دی ہوئی اس طاقت سے پروردگار نے مجھے اور شہریار کو منتخب کیا تو میں وعدہ دے رہا ہوں کہ غلام عباس آپ کی آواز بنے گا، غلام عباس آپ کے اس ضلع کی آواز بنے گا۔ اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے اس جلسے میں شاید یہ کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی نااہلی اور ہو نہیں سکتی۔ کوئی گھر کا سربراہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی وعدہ کر کے جائے یا اپنے بچے کو کہہ دے کہ یہ وہ پورا ہوگا اور اس وعدے سے مکر جائے تو اسے گھر کا سربراہ نہیں کہنا چاہیے، اسے گھر کا سربراہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں چوئی صاحب کے متعلق اتنا ہی عرض کروں گا کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور طاقتور وزیر اعلیٰ تھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ جس دن انہوں نے اسے اناؤنس کیا تھا اس دن اس کی تمام بنیادی جو احکامات ہیں، ضروریات ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کو مکمل کر کے جاتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، اس لیے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں، میں لوگوں میں رہتا ہوں اور لوگوں کی چہروں کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچہ میرے بائیں طرف بیٹھا ہے اس سے سوال کیا جائے کہ ضلع بننا چاہیے یا نہیں، یہ بھی کہے گا کہ بننا چاہیے۔ تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا میرے پاس، شہریار کے پاس اور مسلم لیگ کے پاس کہ وہ اس خواہش کو پورا نہ کرے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا ایک رات اور ایک دن ہے، آپ ہمیں یہ ایک رات اور دن دے دیجیے۔ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے آخر تک، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو آپ اس انداز میں یہاں سے کامیاب ہوں گے کہ شاید لاوا میں اس سے پہلے اس کی مثال نہ ملتی ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور اپنے رب کے بھروسے پہ اپنے الیکشن کو آپ کے حوالے کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ایک جو میرا آج ڈائریکٹ الیکشن آپ کے اس حلقے سے بن رہا ہے، میری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی، وعدہ ہوگا کہ میرے عمر کے آخری حصے تک یہ قائم رہے اور میرے یہ رشتے بڑے کم نہ ہوں
اور پروردگار مجھے صحت